بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کی ریڈنگ کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے، لیکن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 عیسوی کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات، صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل یہ ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایات کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ مہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بر پایا۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔
یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے، اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے مہ عید بے حجاب ہے تو، اے مہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ سوم، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی احساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جلندری، چاند جب عید کا نظر آیا، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹی، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ عبد المجید سالک، حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہان میں ہیں بامراد آج کے دن۔ طالب علا آبادی، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اس طرح سے عزیز طلباء، ہم نے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کے عنوان سے ہمارا سبق جو ہے اس کی ریڈنگ مکمل کر لی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ آپ بہتر طور پر پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھی کلاس فیلوز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔